ایک دوسری چیز جو معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے وہ نکاح کے موقع پر موسیقی ہے، فحاشی ہے، بے حیائی ہے۔ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے جتنے نکاح ہو رہے ہیں باقاعدہ ایک گاڑی آگے چل رہی ہے، گاڑی میں بڑے بڑے ڈیگ رکھے ہوئے ہیں، موسیقی ہو رہی ہوتی ہے، ڈھول بج رہا ہوتا ہے، ناچنے والے ناچتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، نیم برہنہ لباس ہوتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا یہ کسی مسلمان کا نکاح ہے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیں، جس کام کا آغاز اور بنیاد اللہ کی نافرمانی ہو اس میں سکون نہیں ہوتا۔ اللہ کو ناراض کر کے بھی کوئی سکون پا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو توڑ کر بھی کوئی سکون پا سکتا ہے۔ پیغمبر آئے تھے موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے، اور ہم پیغمبر کے امتی ہو کر 3 دن موسیقی چلاتے، پھر کہتے ہیں ساس بہو میں جھگڑا کیوں ہے، یہ باپ بیٹا دست و گریبان کیوں ہے، یہ مہینے 2 مہینے بعد طلاق کیوں ہو گئی، یہ اولادیں کیوں پیدا نہیں ہو رہی، یہ بچے کیوں نافرمان ہیں، یہ کیوں بد اخلاق پیدا ہو رہے، جب سے نئی بہو آئی گھر جہنم کیوں بن گیا؟ تو نے رب کے احکامات کو ٹھکرایا، اس لیے اللہ نے زندگی کا سکون چھین لیا۔ سلف کی زندگی میں شریعت کے احکامات تھے، سکون تھا۔ فقیہ العصر مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میرا نکاح ہوا صرف میرا والد تھا، میرا 10 سال کا میرا بھائی تھا اور میں تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ 2 کلو چاول پکے تھے وہ ہم نے کھائے، بارات جو آئی تھی ان کے ساتھ بھی 3 عورتیں تھیں، ہم سب نے مل کر کھائے، تو الحمدللہ 2 کلو چاول پر وہ نکاح ہو گیا۔ اتنے بڑے مفتی ہیں، آج ان کے احسن الفتاوی موجود ہیں۔ اللہ نے ایک عزت عطا فرمائی، ان لوگوں نے سادگی سے نکاح کیا، اللہ نے اولادوں کو بہترین بنایا، اللہ نے ان سے دین کی خدمت لی، ان کے علم کے فیض کو پھیلایا۔ آج جہاں عموماً دیکھنے میں آتا ہے موسیقی فحاشی ہو، اس کے نتائج برے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے مکافات عمل میں بہت سے واقعات لکھے، میں 2 سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں لاہور میں ایک جگہ شادی تھی تو انہوں نے مجھے دعوت دی، کہتے ہیں میں شادی میں جب گیا تو وہ شخص سعودیہ سے وہاں سے کمائی کر کے لایا، بہت سا پیسہ تھا، 2 بیٹیاں تھیں 1 بیٹا تھا، بیٹی کی اس کی شادی تھی، تو کہا جب حال میں گئے تھے تو کہا کھانے اتنے تھے کہ 8 قسم کے تو مختلف میٹھے بنے ہوئے تھے، 16-17 قسم کی ڈشیں تھیں، اور جب اس کی دونوں بیٹیاں اور اس کی گھر والی آئی تو نیم برہنہ لباس تھا، پورے حال میں گانے چل رہے تھے، موسیقی اور فحاشی تھی، اور آگے کیمرہ مین موجود تھا اور لڑکیوں کے ساتھ سیلفیاں بن رہی تھی، اسٹیج پر ناچ گانا شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں میں واپس نکل کر آ گیا، میں نے کہا ایسی جگہ شرکت نہیں کرنی چاہیے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو، اس لیے جہاں رب کی نافرمانی ہو ان شادیوں میں شرکت نہ کریں۔ ہم اللہ کے احکامات کو نہیں چھوڑ سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کوئی رشتہ دار عزیز ناراض ہوتا ہے، ہو جائے، اللہ رسول ناراض نہ ہو۔ کہتے میں واپس آ گیا، 3 سے 4 مہینے گزرے تھے، وہی شخص ملا بڑا پریشان، افسردہ، غمگین۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میری بیٹی کو 3 طلاق ہو گئی۔ میں نے کہا کیوں ہو گئی؟ آپ نے تو کہا تھا یہ تو لو میرج تھا، محبت کی شادی تھی۔ کہا پتہ نہیں کیا ہوا، جھگڑا ہو گیا، جھگڑے کے بعد اس نے 3 طلاق دے دی۔ اس نے شادی میں اس دور میں 32 لاکھ روپے لگایا تھا۔ اللہ کو ناراض کر کے کوئی سکون نہیں پا سکتا۔ اسی میں انہوں نے دوسرا واقعہ لکھا، ایک شخص کے 4 بیٹے 2 بیٹیاں تھیں، بیٹے کی شادی ہوئی، خوب فحاشی اور یعنی بے حیائی تھی، یہاں تک کہ شراب بھی چل رہی تھی، ناچنے کے لیے لوگ آئے، ناچ گانا شروع تھا۔ 1.5 سے 2 مہینہ گزرا، وہی بچہ جس کی شادی تھی ہیرون کے نشے میں لگ گیا، ہیرون کے نشے میں لگ گیا، اب اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا اپنا۔ تو لڑکی آخر وہاں سے چلی گئی اور عدالت سے خلا لے لیا، اور اس کی جو 2 بیٹیاں تھیں ان کی شادی کی، اس بیٹی کی اولاد ہی نہیں ہوئی۔ دوسری کی شادی کی، اس سے جو اولاد ہوئی وہ ذہنی مریض تھے، 3 بچے تھے، تینوں کے تینوں ذہنی مریض تھے۔ باقی 2 بچیاں رہ گئی، ان کا نکاح ہی نہ ہو سکا، کوئی رشتہ ہی نہ آیا۔ تو ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، ہماری کوشش ہو اللہ رسول ناراض نہ ہو۔ یہ جو بے چینیاں پریشانیاں ہیں یہ شریعت کے احکامات کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اللہ قرآن میں ایک بات فرما رہے سورہ نور میں، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب الیم في الدنيا والآخرہ، جو بے حیائی کو عام کریں گے ہم دنیا اور آخرت میں ان کو عبرتناک عذاب دیں گے۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، سورہ نور میں کہا ہے، جو فحاشی کو عام کرے ہم عبرتناک عذاب دیں گے۔ ہماری کوشش ہو ہمارے نکاح سادگی کے ساتھ ہو، وقت پر ہو، بچہ بچی بالغ ہوتے ہی نکاح کر دیے جائیں تاکہ معاشرے سے یہ فحاشی اور یعنی یہ بے حیائی ختم ہو جائے، نکاح کو آسان کیا جائے تاکہ معاشرے سے زنا ختم ہو جائے۔ جب ہم شریعت پہ آئیں گے اللہ ہمیں زندگی کا سکون دے گا۔